السلام علیکم، I'm ندا فاطمہ. اوکے، سو ہم نے جو اپنی پروڈکٹیوٹی انالیسس اسائنمنٹ کے لیے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہم نے یونیورسٹی کے جم کو سلیکٹ کیا. اب اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ہماری یونیورسٹی جم میں ہمیں کون کون سے چیلنج فیس کرنا پڑ رہے ہیں. دین ہم دیکھیں گے کہ ان چیلنج کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کچھ میتھڈز اور ٹولس کو یوز کریں گے. ان میں ہمارا مین فوکس ہوگا نون ان نون فیکٹر پہ ہوگا. اینڈ آفٹر دیٹ ہم 5S میتھڈالوجی دیکھیں گے. اس کے اکارڈنگ ہم کس طرح سے اپنے پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے جم کے چیلنج وغیرہ اوور کم ہو جائیں. آفٹر دیٹ لاسٹ میں ہم کچھ ایڈیشنل ریکمنڈیشنس وغیرہ دیں گے کہ ہمارے خیال سے کس طرح سے اس سارے پروسیس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اوکے، سو لیٹ اسٹارٹ ود کرنٹ چیلنج. اب کرنٹ چیلنج سے ہم دیکھیں تو اس میں فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس چیلنج آتا ہے وہ اکوپمنٹ ہے. موسٹ آف دی اکوپمنٹ ہماری بروکن ہے، دین ان سیف ہے، اس پہ کوئی ٹیگنگ نہیں ہے. اکوپمنٹ پہ پراپر ٹیگنگ وغیرہ ہونی چاہیے دیٹ ٹیلز اس ہاؤ ٹو یوز دیٹ اکوپمنٹ. دین سیکنڈ ون از اسپیس. اسپیس از اے چیلنج بیکاز ایک تو ہمارے جم میں اسپیس ہے نہیں، اسپیس بہت کم ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اسپیس ہے اس میں بھی اکوپمنٹ کا لے آؤٹ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ ہم اسے پراپر یوز نہیں کر سکتے ہیں. وہ بہت میسی ہو جاتا ہے. اس میں اگر کسی کو ورک آؤٹ کرنا ہے یا اسٹریچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ اسپیس کا ایشو ہے. ورک آؤٹ کے لیے بھی اسپیس چاہیے ہوتی ہے، اسٹریچنگ کے لیے بھی، بٹ دیٹس ناٹ انف اسپیس. دین تھرڈ چیلنج از شیڈیولنگ. جم کی ٹائمنگس ایک میجر ایشو ہے. اب جم جو اسپورٹس کمپلیکس والا جم ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہی جم ہے لیکن گرلز اور بوائز کے لیے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہمارے جم کی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے فار گرلز، اینڈ جب ٹائمنگ ہوتی ہے تو تب ہماری کلاس ہوتی ہے. سو ٹائمنگ از اے میجر چیلنج. دین فورتھ ون از کلینلینس. ڈیلی بیسس پہ کلیننگ ہونی چاہیے بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. آلموسٹ ویک میں 1 ٹائم کلیننگ ہوتی ہے. سو دیٹس ناٹ انف. ایک کلیننگ کے لیے بھی پراپر شیڈیول ہونا چاہیے. دین لاسٹ میجر چیلنج از کمیونیکیشن. لیک آف کمیونیکیشن. یہاں پہ اب کوئی بھی فارمل فیڈ بیک سسٹم نہیں ہے. اگر کوئی ایشو ہے، کوئی گائیڈنس چاہیے اسٹوڈنٹ کو، یا کوئی مشین، کوئی اکوپمنٹ ریپیئر کروانے والی ہے تو اس کے لیے اگر ہم اپنا فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں تو وہ فیڈ بیک سسٹم نہیں ہے، کوئی فیڈ بیک چینل نہیں ہے. سو وہ بھی ہونا چاہیے. اٹس اے نیسیسری پارٹ. سو یہ سارے ہمارے میجر چیلنج تھے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کچھ میتھڈس اور ٹولس کو کہ کس طرح سے ہم وہ میتھڈس یوز کر کے تو اپنی اس پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں. This is Nurul and Faisal. Before suggesting any solution, we first visited the gym ourselves and tried to understand what's really happening. To make sense of what we found, we used something called the known-unknown matrix. یہ basically it helps us understand what we already knew اور جو ہمیں نہیں پتا تھا، اینڈ ایسی کون سی پرابلمس تھیں جو کہ وہاں پہ دکھ نہیں رہی تھی، جو کہ بیسیکلی ہڈن تھی. تو فرسٹ وی ہیو known unknowns, things we already knew and saw. So we already knew that many students had problems with the gym, and when we visited we saw it too. Most of the machines were broken and the gym was too crowded, and there was no proper space for stretching. And then known unknowns, things we were unsure about but found answers by observing. We weren't sure about few things like is there a proper cleaning schedule, is there a way to report problems. جب ہم نے وہاں وزٹ کیا تو we found out کہ there were no cleaning systems, equipment was dirty, اور وہاں پہ کوئی سائن وغیرہ بھی نہیں تھا for students to basically report broken machines یا وہ machines جو کام نہیں کر رہی تھی صحیح سے. وہاں پہ ایسے کوئی بھی ان کے پاس انتظام نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس اس کو رپورٹ کر سکیں ایسے پرابلمس کو. And unknown knowns, things the staff might know but students don't. Some things might be known to the gym staff but are not shared with students. For example, maybe there is a schedule or maintenance plan, but since there's no notice board or updates, students don't know about it. So even if something is fixed, students still avoid it because they're not informed.
then unknown unknowns, hidden problems we only found after visiting. These are the problems no one had told us about, but we saw them ourselves. Some equipment was unsafe to use, like they were most of them they were rusted or उनके sharp edges थे, and there were no instructions on how to use the machines, which could lead to injuries. So after all these observations, we realized that the gym's real problem is not just the broken machines, it's also poor communication, no proper rules, and lack of safety. That's why we chose the 5S method to fix all these issues step by step, which we'll now explain in the next slide. Next slide explain करती है 5S methodology implementation. To improve the gym, we use the 5S method. It's a simple way to make things more organized, clean, and easy to use. Let me explain each step in simple words. First, we have sort. First, we remove all broken and old machines that are not being used. This gives us more space and makes the gym safer and easier to understand, so people know which machines work. And then set in order. In this, basically next we arrange all the equipment properly. For example, we put cardio machines in one place, weights in another. We also add labels and floor markings. This makes it easier for students to find what they need and move around the gym smoothly. Number third, we have shine. We start a regular cleaning routine. We also set up sanitizer stations and use a QR code system so that students can report if something is broken. ये help करेगा gym को to keep it safe, clean and quickly fixed. Next, standardize. We create clear instructions on how to use the machines and how to clean them. We can use posters, training or videos to guide students. This way everyone follows the same rules and the gym stays clean and organized all the time. Next, sustain. Lastly, we make sure these changes last. We do monthly checks. We give rewards to those who help keep the gym clean and use our digital app like Full Fabric to give updates. This keeps students involved and the gym running well for the long time. So by using these 5 simple steps, we can make the gym a much better place for everyone. Assalamu alaikum, my name is Nida Patul. So after we conducted the interview तो हमें ज़्यादा clear हो गया हमारे points कि जिम में क्या क्या चीज़ें हैं जो lack कर रही हैं. For example जैसे equipment misplacement थी, कुछ equipments तो बिल्कुल ख़राब थी और उसके बाद cleanliness का कोई concept नहीं है. मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हैं या जो चल भी रही हैं उन पे भी मिट्टी वगैरह जमी होती है तो it creates a bad impression for the users. और उसके बाद हमारे पास जो लिमिटेड स्लॉट्स थी टाइमिंग अवेलेबल जो थी वो बहुत कम थी. अगर फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज डूइंग द जिम तो मैं 11:30 से 12 वाली स्लॉट में जाती थी. उसके अलावा लड़कियों की स्लॉट्स बहुत कम है, सिर्फ दिन दिन में है जब आपकी क्लासेस हो रही होती हैं 8:30 से 10. और उसमें ज़्यादातर फिर यही मसला आता था कि लोग जिम वगैरह नहीं कर सकते थे. उसके बाद ये था कि आपकी कंप्लेंट्स वगैरह कोई रजिस्टर करने का प्रॉपर चैनल नहीं था. और क्लास की जो भी हम लोगों की टारगेट ऑडियंस है उनको ठीक तरह उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डील नहीं किया जा रहा. फॉर दैट हमने कुछ एडिशनल रिकमेंडेशंस दी. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिम का वो एक्सपेंड होना चाहिए. अब हमारे पास जो लाइब्रेरी की जिम है उसमें बहुत वास्ट एरिया है वो, लेकिन उसमें इक्विपमेंट्स बहुत फजूल हैं. मतलब बेसिक इक्विपमेंट्स होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आप वो वाली मशीनरी रखो जो बहुत अंडर यूज्ड हो. आपको ट्रेडमिल्स वगैरह ज़्यादा लेनी चाहिए, साइक्लिंग मशीन्स, बाइसाइकिल्स.
یہ تھا ہماری جو لیڈیز جم تھی جہاں ہم لوگ یہ مشینری وغیرہ ہے اسپورٹس کمپلیکس، ادھر اتنی کم مشینری ہے کہ ہم لوگوں کو باریاں لگانی پڑتی تھیں، مطلب اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو دوسرے بندے کو ویٹ کرنا، اور اس طرح سے آپ کا ایک ٹیمپو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس طرح سے مزہ بھی نہیں آتا جم کرنے میں. فار دیٹ ہم نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس سے انٹرویوز کے بعد اور جو فیکلٹی تھی وہاں کی ان لوگوں سے بھی، اور جو وہاں کام کر رہے ہیں ان سے بھی جب انٹرویوز لیے، ان کے سجیشنز لیے، تو انہوں نے زیادہ تر اس طرح کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور تاکہ وہ اوور کراؤڈنس جو ہماری اسپورٹس کمپلیکس والی جم میں ہے وہ کم ہو سکے. اور ساتھ یہ کہ ہمیں ٹائم سلاٹس کو ارینج کرنا چاہیے، یا تو ہمیں دونوں جمز بالکل الگ کر دینی چاہیے، ایک اونلی فار گرلز اور ایک اونلی فار بوائز، تاکہ ہمیں یہ مسئلہ نہ آئے آگے کہ ہماری ٹائم سلاٹس نہیں ہیں یا پھر ٹائم کلیشز آ رہے ہیں. اس کے بعد جینڈر اسپیسیفک ارینجمنٹس میں ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ ظاہر ہے مکس جمس تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے لیے یا اس طرح کے ٹائم سلاٹس ہوں اگین جو دونوں کے لیے بینیفیشل ہوں، یا پھر جم ہی الگ ہو رہا ہے، ایک پراپر نئی بلڈنگ بنے یا ایک پراپر نیا روم بنے، جیسا اسپورٹس کمپلیکس میں جہاں آپ لیڈیز جم الگ کر دو اور بوائز جم الگ کر دو. پھر ہم نے کہا تھا کہ کچھ والنٹیئر پروگرامز ہونے چاہیے، کیونکہ جم ہونے کے باوجود بھی یونیورسٹی میں زیادہ تر لوگ نہیں کرتے جم، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو ٹائمنگز کا ہی نہیں پتہ ہوتا. تو اس کے لیے بہترین یہ ایک سلیوشن تھا کہ ہم اپنے جو والنٹیئر پروگرامز ہیں وہ کریں، جیسے اسٹوڈنٹ باڈی رن کرے اس کو، اور بہت سی سوسائٹیز ہیں، ایک فٹنس سوسائٹی بھی ہونی چاہیے ہماری یونیورسٹی میں. اور لاسٹ پوائنٹ ہمارا یہ آتا ہے کہ جو وہاں کام کر رہے ہیں جو ہمارے ٹرینرز وغیرہ ہیں وہ بہت کم ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک ٹرینر نہیں آ پاتا تو ہمارے پاس کوئی اور دوسرا ٹرینر اویلیبل ہی نہیں ہے، اور ٹرینر مسٹ بی اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہو اپنی اس اسپیسیفک فیلڈ کے بارے میں کہ وہ ہمیں اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں. کوئی صرف یوں نہیں کہ صرف جم کو دیکھنے کے لیے یا جم کی سیکیورٹی کے لیے ایک ٹرینر کے نام پہ کوئی بندہ بٹھایا ہوا ہے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس چیز سے اسٹوڈنٹس کو یا جو جم کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب ان ٹرینر کو ہی کچھ نہیں پتا تو وہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ کریں گے. دیر شوڈ بی اے اسپیسیفک ٹرینر فار کہ ہم مشینری کیسے یوز کریں، اور ایک اسپیسیفک ٹرینر ہونا چاہیے جو یوگا وغیرہ یا اس طرح کی اسٹریچنگ کلاسز، اس طرح کی کلاسز کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرینر الگ ہونا چاہیے. تو ہماری یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ ٹرینرز الگ الگ ہونے چاہیے، اور اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے اپنی فیلڈ کے بارے میں کہ وہ ہمیں بھی پراپرلی گائیڈ کر سکیں. یہی ہمارا کنکلوژن ہے کہ جم کے جو بھی ایشوز ہیں زیادہ تر وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں وہ والی، اور اگر فیسلٹیز ہیں تو ہماری جو ممبرز اس چیز کو رن کر رہے ہیں وہ بہت ہی پور ان کی آرگنائزیشن ہے. ساتھ ان کی ویک کمیونیکیشن ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے پرابلمس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے، اور اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. obviously پرابلم ایلیمینیٹ کرنا بہت ایک اس طرح کا لیول آ جائے گا جو ابھی پاسبل نہیں ہے، پر ہم اس کو ریڈیوس بہت حد تک کر سکتے ہیں تھرو 5S میتھڈالوجی، اور ان نون میٹرکس کو یوز کر کے ہم لوگ اپنی کمیونیکیشن مینجمنٹ اور انگیجمنٹ اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یا دیٹس آل. تھینک یو سو مچ.